إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، پیارے بچوں، موجودہ دور کے مسلم سماج اور معاشرے کی یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ میت کو غسل دینے اور تکفین اور تدفین کے آداب اور سنن سے مسلم طبقہ کی اکثریت ناواقف ہے. یہاں تک کہ بعض اہل علم حضرات بھی اس نیک عمل کے جاننے کی زحمت نہیں کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت ہمارے مسلم سماج اور سوسائٹی کی یہ بھی ہے کہ ہم میں سے اکثر مسلمان یہ نہیں جانتے کہ جب کوئی شخص وفات پا جائے، انتقال کر جائے، تو اس کو غسل دینے سے پہلے اس کے تئیں کیا کیا چیزیں واجب ہوتی ہیں اور کون سے ایسے کام ہیں جن کا لحاظ تجہیز و تقسیم سے پہلے کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کی طرف سے مومن بندہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ مرنے کے وقت، مرنے کے بعد، دفن سے پہلے یا دفن کرنے کے وقت اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنے کی تلقین فرمائی ہے. اور اللہ رب العالمین کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ان تمام احکام و آداب کی نشاندہی فرما دی ہے جسے ایک مومن شخص کے مرنے کے وقت، مرنے کے بعد، دفن سے پہلے یا دفن کرنے کے وقت اپنانا چاہیے. تو آئیے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ میت کو کیسے غسل دیا جائے، اس کی تجہیز و تدفین کیسی ہو اور اس کی نماز جنازہ کیسی پڑھی جائے. یعنی آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے وفات سے لے کر صلاۃ جنازہ تک کے جملہ احکام و مسائل. موضوع تو بہت خشک ہے لیکن ہے تو بہت ہی باریک اور بڑا علمی موضوع ہے. اس لیے شروع میں
ابتدا میں میں آپ سبھی حضرات سے خصوصاً اپنی ماں اور بہنوں سے درخواست کروں گا کہ آپ سبھی لوگ موضوع کو، دماغ کو، ذہن کو حاضر کر کے اس کو سنیں اور سمجھیں۔ یہ تو ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس گھر والے کتنے مطمئن اور پریشان حال ہوتے ہیں۔ ایسے حالت میں اگر کسی کے گھر میں کسی کی میت ہو جائے تو سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ میت کے ارد گرد آس پاس جو لوگ ہوں، جب وہ دیکھ لیں کہ میت کی روح جان نکل چکی ہے تو اس کی آنکھ بند کر دیں، ہاتھ پیر ٹیڑھے میڑے ہو تو اس کو سیدھا کر دیں، کپڑے سے ڈھانپنا مستحب ہے اور اس کے پاس اچھے کلمات کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا فان الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، رواه مسلم رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب تم بیمار یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات تو، اس لیے کہ فرشتے اس بات پر آمین کہتے ہیں جو تم کہتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر گئے تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو بند کیا، پھر فرمایا ان الروح اذا قبض تبع البصر فغج ناس من اهلي فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون، کہ روح جب قبض ہوتی ہے، جان جب نکال لی جاتی ہے تو نظر روح کا پیچھا کرتی ہے۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے لوگ رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے نفسوں کے لیے صرف اچھائی کی دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر نظر روح کا پیچھا کیوں کرتی ہے؟ چونکہ دنیاوی زندگی میں روح اور بدن ایک لمحہ، ایک منٹ کے لیے بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ان دونوں میں بہت گہری محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ موت کے وقت جب یہ روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو آخر انتہائی حسرت سے روح کا پیچھا کرتی ہے کہ ہائے افسوس آج یہ روح ہم سے جدا ہو کر کہاں جا رہی ہے، ہائے افسوس اس روح کے جدا ہونے کے بعد اس بدن کو گڑسڑ کر مٹی میں مل جانا پڑے گا، ہائے افسوس آج اس روح کے جدا ہونے کے بعد ہماری اس باڈی کا کون خیال رکھے گا۔ ایک سوال اور کہ انسان کے جسم کی روح کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کی روح کس شکل و صورت کی ہوتی ہے اور بدن میں کہاں چھپی ہوتی ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کھیتوں میں جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، یہودیوں کی ایک جماعت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو بعض یہودیوں نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں سوال کرو۔ یہودیوں میں سے بعض نے کہا کہ ان سے نہ پوچھو، شاید یہ کوئی ایسا جواب دے جو تمہارے خلاف ہو اور جسے تم ناپسند کرو۔ تو ان یہودیوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور پوچھا اے ابو القاسم روح کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اب سمجھ گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہو رہی ہے، اس لیے میں بھی خاموش کھڑا رہا۔ جب وحی نازل ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور آپ کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔
روح کا اطلاق عظیم الشان فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اس پوشیدہ چھپی ہوئی چیز پر ہوتی ہے جو جسم انسانی میں پھیلی ہوتی ہے، جس کے سبب انسان کا جسم زندہ رہتا ہے۔ یعنی دوسرا معنی مراد ہے جس کی حقیقت نہ کسی انسان کو معلوم ہوئی ہے نہ ہوگی۔ انسان کے جسم میں روح کی موجودگی کی بہت سی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ اگزامپل کے طور پر کہ جب تک انسان کے جسم میں روح موجود رہتی ہے، انسان بولتا ہے، انسان ہنستا ہے، انسان دوڑتا بھاگتا ہے، انسان کھیلتا کودتا ہے، انسان دنیا کے کام و کاج کرتا ہے۔ لیکن جو یہ روح بدن سے جدا ہوتی ہے، انسانی زندگی کا سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسان کسی بھی لائق نہیں رہ جاتا ہے، نہ اپنے اوپر سے مکھی کو ہٹا سکتا ہے اور نہ ہی اپنے جسم سے گندگی کو دور کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے، اور سننے والا اس کا بھائی، اس کا ساتھی، اس کی سہیلی اس کے لیے دعا کرے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ اور جب اس کو یرحمک اللہ کہے تو چھینکنے والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال کی اصلاح فرمائے۔ چونکہ جسم انسانی میں زندگی کی موجودگی کی سب سے بڑی علامت سانس ہے، جبکہ چھینک آتی ہے تو سانس ایک لمحہ کے لیے رک جاتی ہے۔ اگر یہ سانس رکی رہے تو آدمی مر جائے گا۔ اسی لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک آنے کے بعد شکر گزاری کے طور پر الحمدللہ کہنے کا حکم فرمایا۔ چھینک آنے سے انسان کا دماغ ہلکا ہوتا ہے اور جسم راحت محسوس کرتا ہے۔ ثانی بدایونی سانس کو زندگی سے تعبیر کرتے ہوئے یہ گویا ہوتے ہیں کہ ہر نفس عمر گزشتہ کی یہ میت فانی، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کی۔ ایک دوسرا شاعر موت اور زندگی کے فلسفے کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ آدمی کا جسم کیا ہے، جس پہ کرتا ہے گما، خون کا گارا بنایا، اینٹ اس میں ہٹ دیا، بس خیالی چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ مکان، موت کی پرزور آندھی اس سے جب ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی۔ اب یہاں تیمارداری کا مسئلہ آتا ہے۔ آج کے دور میں ایک صحت مند، ایک تندرست انسان، ایک ہٹا کھٹا نوجوان ایک بیمار سے بھٹکتا ہے، نفرت کرتا ہے، اس سے دور رہنے کی پوری کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ ہمدردی کا مستحق ہے۔ جبکہ عیسائی مشیوں کے لوگ اس سلسلے میں اس کو اپنا فرض سمجھ کر ہر بیمار کی تیمارداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس خدمت کے ذریعہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر لیتے ہیں، حالانکہ اسلام نے ایسے موقع پر یہ حکم دیا ہے کہ کسی بیمار سے نفرت نہ کرو بلکہ تیمارداری کرنا عبادت ہے۔ تیماردار کے لیے رحمت کے 70,000 فرشتے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں عن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من اتى اخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه 70 ألف ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه 70 ألف ملك حتى يصبح۔ رواه احمد۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو پہنچنے تک مسلسل جنت کے راستوں پر چلتا رہتا ہے، پھر جب بیٹھتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر عیادت کا وقت صبح کا ہو تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، اور اگر عیادت کا وقت شام کا ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ مریض کی عیادت کا حکم ہے کہ اس کے کرنے والے کے لیے
اتنا بڑا خواب ہے، اتنا بڑا خواب ہے کہ اس کی نظیر، اس کی مثال آپ دنیا کے کسی بھی مذاہب اور دھرم کے اندر نہیں پائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ من عاد مریضا لم یزل فی غرفۃ الجنہ حتی، کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت، تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو واپس لوٹنے تک جنت کے قسم کے میوے اور فروٹس چنتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں، مشرکوں، یہودیوں اور منافقوں کی عیادت کے لیے جاتے تھے، اس لیے کہ اس عمل سے لاپرواہی جرم کل بروز قیامت میدان محشر میں اس سے لاپرواہی برتنے والوں سے بات پوچھ ہوگی، ان سے سوال و جواب کیا جائے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، میں بیمار پڑا تو تم نے میری عیادت تیمارداری کیوں کرنے کی؟ بندہ کہے گا اے میرے رب، تو سارے جہاں کا خالق اور مالک ہے، میں تیری عیادت تیمارداری کیوں نہ کرتا؟ اللہ فرمائے گا کہ کیا تجھے پتا نہیں چلا، معلوم نہیں پڑا کہ تیرا فلاں رشتہ دار، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا مگر تو اس کی عیادت تیمارداری کے لیے نہیں گیا؟ اگر تو اس کی عیادت تیمارداری کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پر ضرور پاتا۔ لہذا بلا تاخیر ہم اس اچھے کام کی بجاوری کے لیے مستعد ہو جائیں اور اس حکم کی عملی تصویر پیش کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ صحابیات سے منقول ہے کہ وہ بھی مریضوں کی عیادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اہل صفہ میں سے صحابی بیمار ہو گئے، حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں اور ان کی عیادت کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں بھی اس سنت پر عمل کر سکتی ہیں، خصوصاً اگر مریض اقارب رشتہ دار میں سے، البتہ خاوند ولی کی اجازت ہو اور پردے کا انتظام ہو اور کسی طرح کا فتنے اور فساد کا ڈر نہ ہو۔ اسی طرح میت پر نہا ماتم کرنا اور آواز کے ساتھ رونا حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ ان المیت لیعذب ببکاء الحی رحمۃ اللہ، کہ زندوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا۔ نیز فرمایا من نیہا علیہ فإنہ یعذب بما نیہا علیہ یوم القیامہ، کہ جس پر نہا ماتم کیا جائے قیامت کے دن اس نہا ماتم کی وجہ سے اسے عذاب ہوگا، یعنی میت کی خوبیوں کا یا اس کے بعد آنے والی متوقع مشکلات کا اونچی آواز سے ذکر کر کے رونا پیٹنا، جیسے ہائے میرے شیر، میرے چاند، میرے سہارے، بچوں کو یتیم کر جانے والے، عورتوں کے سہاگ اجاڑ دینے والے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سخت کبیرہ گناہ ہے جس پر اسلام سے نکل جانے کی وعید دھمکی ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کے فیصلہ پر راضی ہونے کے بجائے ناراضگی اور برہمی کا اظہار ہے، اور اس نہا ماتم کی وجہ سے میت کو اس صورت میں عذاب ہوتا ہے جب وہ اپنے ورثہ کو نہا ماتم کرنے کی وصیت کر گیا ہو، یا اس کا اپنا عمل بھی زندگی میں ایسا ہی رہا ہو اور اس کی پیروی میں اس کے گھر والے اس پر نہا ماتم کریں، یا اس کے علم میں جانکاری میں رہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر والے مجھ پر خوب نہا ماتم کریں گے، جیسا کہ بعض خاندانوں میں اس کا رواج ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں منع کر کے نہیں مرا۔ اگر یہ صورت نہ ہو بلکہ اس کے برعکس اس سے روکتا رہو لیکن اس کے باوجود گھر والے اس پر نہا ماتم کریں تو اسے گناہ نہیں ہوگا، بلکہ سارا کا سارا گناہ نہا ماتم کرنے والوں کو ہوگا، کیونکہ اس میں اس کے ایمان اور تربیت کا دخل نہیں ہے، اور قرآن کا فیصلہ ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ کے رسول فرمان ہے کہ نہا ماتم کرنے والی عورتیں اگر توبہ کے بغیر مر جائیں تو انہیں کل قیامت کے دن کھجلی کا کرتا اور گندھا کا پیجامہ پہنا کے کھڑا کیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثنتان فی الناس ما فی الکفر الطعن فی النسب والنیاحۃ للمیت، کہ دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جو ان کے حق میں کفر ہے، ایک نسب میں، برادری میں تانا زنی کرنا کہ ہم چودھری ہیں، خان ہیں، اور یہ
اور یہ انصاری ہے، جلحہ ہے، صدیقی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور دوسرا میت پر نہا ماتم کرنا۔ یہ دو چیزیں اقوال جاہلیت میں سے جس کو اسلام نے مٹایا ہے، اس لیے ان کا ارتکاب کرنے والا گویا کافرانہ عملوں کو زندہ کرتا ہے۔ لہذا تذکرے شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہا ماتم، گریہ وزاری کی رسم جسے حب حسین اور حب اہل بیت کی علامت سمجھا جاتا ہے، سراسر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے نانا جان حضرت سیلاب القسم کی صریح خلاف ورزی اور شریعت اسلامیہ کی روح سے بدعت و ضلالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقع شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے شیطان کو بدعتوں اور ضلالتوں کے پھیلانے کا موقع مل گیا۔ کچھ لوگ یوم عاشورہ میں نہا ماتم کرتے ہیں، منہ پیٹتے ہیں، گریبان چاک کرتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، مرثیہ کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، بلکہ یوں کہنے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کو بھی گالیاں دیتے ہیں اور ان بے گناہ لوگوں کو لپیٹ لیتے ہیں جن کا واقعی شہادت حسین رضی اللہ تعالی سے دور اور نزدیک کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور پھر واقعی شہادت حسین رضی اللہ تعالی کے تعلق سے اپنے علماء کی جو کتاب پڑھتے ہیں یا اپنے علماء کی جو بیانات سنتے ہیں وہ زیادہ جھوٹ اور من گھڑت مبنی ہے، جن کے علماء کے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ امت میں فتنے کے نئے نئے دروازے کھلے اور امت پر چوٹ بڑھتی جائے۔ یہ چیز باتفاق اہل اسلام نہ واجب ہے نہ مستحب، بلکہ اس طرح کا عمل کرنے والا گویا کافرانہ عملوں کو زندہ کرتا ہے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کا بغیر جائزہ لیں تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گی کہ اسلام کے اندر نہا ماتم کا کوئی مقام نہیں، کیونکہ اس کا ثبوت نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ خلفائے راشدین اور نہ ہی دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین نظام سے ملتا ہے۔ اگر اس کی کوئی اہمیت اور حقیقت ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اور تابعین نظام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی وفات پر نہا ماتم کرتے۔ کیا ہم کو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ یاد نہیں کہ جب ان کے خاندان کی عورتوں نے ان کی شہادت پر نہا ماتم کرنے سے بات نہ آئی تو آپ سے اللہ سے فرمایا تھا کہ نہا ماتم کرنے والوں کے منہ میں خاک بھر دو۔ کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطۂ جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے واقعہ کو فراموش کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نقطۂ جگر کی وفات پر سوائے چند آنسو بہانے کے سوا کچھ نہیں کیا؟ عیسیٰ وقاری کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا ماتم کرنے سے منع فرمایا ہے، تو قرآن نے بھی اس سے بچنے کے لیے بہترین نسخہ ہوتا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آن پڑے تو صبر و شکر اور نماز کے ذریعہ مدد حاصل کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پر خوب نہا ماتم کر کے اپنے غم کو دور کرو۔ ہاں، آنکھوں سے آنسو بہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے موقع فرمایا تھا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وان بفراقك يا ابراہیم لمحزونون، کہ آنکھ بہ رہی ہے، دل غمگین ہے اور ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے، اور اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر بہت غمگین ہیں۔ دوسری دلیل عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ لما مات حضرت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما قالت فوالذی نفسی بیدہ انی لا اعرف بکاء ابو بکر من بکاء عمر وانا فی حجرتی، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عیادت کے لیے پہنچے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنے حجرے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز الگ الگ پہچان رہی تھی۔ کون؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی وفات کے وقت 70,000 فرشتوں کی شرکت ہوئی، جن کے خاطر عرش الہی جنبش میں آ گیا تھا، جن کے مرنے سے اللہ کا عرش آسمان ہی گیا تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ اللہ کے رسول اللہ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا کہ حاضر النبی تحرک علیہ العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائکہ، کہ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کے لیے رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا، جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ اسی طرح کوئی عورت کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کر سکتی سوائے خاوند شوہر کے کہ اس پر 4 ماہ 10 دن سوگ کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تحد المرأة على میت فوق 3 الا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر وعشرة، کہ کوئی عورت کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے سوائے خاوند شوہر کے کہ اس پر 4 ماہ 10 دن سوگ کرنا چاہیے۔ اسی طرح وفات کے وقت ان للہ و انا الیہ راجعون کرنا، دعا اور صبر کرنا، میت والوں کو اس غم کے موقع پر کثرت سے دعا اور ان للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رسول فرمانا ہے کہ ما من عبد تصيبه مصیبۃ فیقول ان للہ و انا الیہ راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها الا اجره اللہ تعالی فی مصیبتی واخلف له خیرا منها، رواه مسلم رحمۃ اللہ علیہ، کہ جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ ان للہ و انا الیہ راجعون کرے، یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری اس مصیبت پر اجر عطا فرما اور اس کا بہترین عوض بدلا دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مصیبت پر اسے اجر عطا فرماتا ہے اور اس کا بہترین عوض بدلا عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کسی بھی شخص کے لیے اس کے بچہ اور دل کے ٹکڑے کی موت بہت بڑی مصیبت ہے، اس کا اثر دلوں پر ہوتا ہے، لیکن اس مصیبت پر صبر و ضبط کرنے اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جانب سے جنت میں ایک گھر کی شکل عطا فرمائے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جامع ترمذی میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت نقل کی ہے کہ جب کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے میرے فلاں بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا، جان کو نکال لیا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اس وقت میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح مسلمان بالغ ہو یا نابالغ، چھوٹا ہو یا بڑا، جب وفات پا جائے تو اسے غسل دینا ضروری ہے، چاہے اس کا پورا جسم محفوظ ہو یا جسم کا کچھ حصہ۔ البتہ میدان جنگ میں شہید ہونے والے مسلمان کو غسل نہیں دیا تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرمانا ہے کہ لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفور مثل يوم القيامة، کہ انہیں غسل نہ دو اس لیے کہ ہر زخم یا ہر خون کل قیامت کے دن کستوری کی طرح مہکے گا۔ اب غسل دینے کا طریقہ سنیں۔ اگر جسم کے تمام حصوں پر پانی ڈال دیا جائے اور پانی سارے جسم کو تر کر دے، گیلا کر دے تو کافی ہو جائے گی، مگر مستحب اور مکمل طریقے غسل یہ ہے کہ میت کو کسی تختے پر چارپائی پر لٹایا جائے جو سطح زمین سے اونچا رکھا گیا ہو، پھر پردہ کر کے سطر کو ننگا کیا جائے، ایک بیگ کپڑا نہ اتارا جائے بلکہ پردہ کر کے کپڑے کو اتارا جائے، پھر آہستہ آہستہ میت کے پیٹ کو دبایا جائے تاکہ کوئی آلائش گندگی وغیرہ ہو تو نکل جائے، میت کو پاک کرنے کے لیے میت کو تھوڑا اٹھا دیا جائے، بٹھا دیا جائے، پھر اپنے ہاتھ پر کپڑے کا لفاف باندھا جائے، غسل کی نیت کی جائے اور اس کی شرمگاہ ہو جائے، نجاست گندگی ہو تو اس کو صاف کیا جائے، پھر ہاتھ پر سے لفافہ اتار کر اسے نماز کے وضو کی طرح وضو کرایا جائے، وضو کرانے کے بعد سر اور داڑھی کو صابن سے خوب مل کر صاف کیا جائے، پھر جسم پر پانی ڈالا جائے، اوپر سے داہنی طرف سے شروع کیا جائے اور نیچے کو لایا جائے، 3 بار ایسا کیا جائے، اگر اس سے جسم کی صفائی ممکن نہ ہو تو 5 بار غسل لیا جائے، اور اگر اس سے بھی زیادہ ضرورت ہو تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر پاک ہونی چاہیے، ایسا کر کے خوب پانی بہائے، اس میں بخالت کنجوسی نہ کرے۔ جسم کو دھلنے کے لیے سنت کا طریقہ یہ کہ پانی میں بیل کی پتی ڈال دو، اور میت کو غسل دینے کے لیے
جو آخری پانی استعمال کرے اس کے لیے سنت کا طریقہ یہ ہے اس میں کافور ملا دے. اب غسل دینے کے بعد ان تمام حصوں پر کافور مل دے جو وضو کے وقت دھلے جاتے ہیں، یعنی اعضاء وضو پر. یہ تعلیم مرد اور عورت دونوں کے لیے. عورتوں میں تھوڑا سا مختلف ہے، اور یہ ہے کہ اگر میت عورت ہے تو غسل دینے والی اس کی بالوں کی لٹیں جوڑے کھول کر غسل دیں گی، بعد میں دوبارہ کنگھی کر کے 3 چوٹیاں بنا کر اس کی پیٹھ کی طرف ڈال دیں. غسل دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ غسل دینے کے تمام آداب اور طریقے کو جانتا ہو. دوسری شرط ہے کہ قریبی عزیز ہو، قریبی رشتے دار ہو. اگر ایسا کوئی شخص نہ ملے تو کسی پرہیزگار شخص بلا لو. لیکن آج سے لوگ بڑے چکتے ہیں، بڑے بڑے علامہ ہے، شیخ الحدیث ہے، اگر ان سے کہا جائے کہ چلو کسی میت کو غسل دے دو تو کہیں گے کہ میں مردہ نہلانے کے لیے بناؤں. 10ویں 11ویں 40ویں اور پتہ نہیں کیا کیا کھانے کے لیے پہنچ جائیں گے جس کا اسلام کے اندر کوئی کانسیپٹ تصور ہی نہیں ہے. فاتحہ نیاز کے لیے پہنچ جائیں گے لیکن میت کو غسل دینے کے لیے نہیں جائیں گے. ایسے لوگ آج ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر موجود ہیں. غسل دینے والا یہ نیت رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس کام سے راضی اور خوش ہوگا. یہ نیت نہ رکھے کہ ہمیں وہ ملے گا وہ ملے گا پتہ نہیں کیا ملے گا، بلکہ یہ نیت رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس عمل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ کا فرمان ہے کہ اے لوگوں تم میں کا کوئی شخص کسی مسلمان میت کو غسل دے تو اسے چاہیے کہ نہایت امانت داری اور دیانت داری کا خیال رکھے. مسلمانوں اجر و ثواب دیکھو مردہ نہلانے کا. ہم اور آپ مردہ نہلانے سے بھاگتے ہیں نا کہ نبی رحمت صلی اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم میں کا کوئی شخص کسی مسلمان میت کو غسل دے اور اس کے اندر کوئی ناگوار چیز دیکھے، کوئی عیب کوئی بیماری دیکھے اور اس کو چھپا لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو 40 مرتبہ فرماتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی مرتبہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو کتنی بڑی بات ہے. ایک اور حدیث عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فستره ستر اللہ من الذنوب ومن کفن مسلما کساه اللہ من السندس. کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان میت کو غسل دیا اور اس کے اندر کوئی عیب دیکھی کوئی بیماری دیکھا اور اس کے عیبوں کو بیماریوں کو چھپا لیا تو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا. اور جس نے کسی مسلمان میت کو کفن پہنایا کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اسے سندس کا لباس عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا لباس عطا فرما جس کا نام سندس ہو. آمین. سندس ایک ریشمی کپڑا ہوگا جو جنت میں جنتیوں کو پہنا جائے گا. اسی طرح مرد اپنے بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور عورت اپنے خادم شوہر کو نہلا سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا لو مت لغسلتک وکفنتک کہ اگر تو فوت ہو گئی انتقال کر گئی تو میں تجھے غسل دوں گا. امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا جیسا کہ بلوغ المرام کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. دوسری دلیل خلیفہ اول صاحب غار ثور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے. ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتی ہیں اور اپنے شوہر نامدار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیتی ہیں. تیسری دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داماد رسول حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا تھا. اسے دارقطنی بہقی اور شافعی نقل کیا ہے. اس کی سند حسن ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جہاں بیوی مری شوہر کو چہرہ دیکھنے نہیں دیتے، گاؤں والے اس کی چارپائی کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں لیکن شوہر بیچارے کو چہرہ دیکھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ جائے گی، جہالت کی تو حد ہوگی. اللہ ہمیں بچائے ان جہالات اور خرافات سے. اسی طرح جنازے پر پھول ڈالنا یا کوئی دوسری زیب و زینت کرنا اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. سب رنگ کی چادریں جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھے جنازے پر ڈالنا صحیح نہیں ہے. زندگی بھر جو آدمی نے نماز پڑھتا ہو نہ روزے رکھتا ہو اس کے اوپر پھول ڈالتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھی ہوئی چادر لا کے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے مردے کی بخشش ہو جائے گی. اگر ایسا ہو تو ہر ایک دنیا کے اندر ہی جنت کی سرٹیفکیٹ لے کے چلا جائے تو سب دنیا کے اندر ہی اپنے آپ کو بخشوا کر چلا جائے. اس سے بخشش کچھ نہیں ہوتی ہے اور نہ عذاب میں تخفیف اور کمی ہوتی ہے. اسی طرح نہلانے کے بعد مسلمان میت کو کفن دینا ضروری ہے جس سے اس کا پورا جسم ڈھک جاتا ہے.
شہدائے احد میں مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک چھوٹی چادر میں کفن دیا گیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا تھا کہ ان کے سر اور جسم کو اس چادر سے ڈھانپ دے اور پاؤں کے پھر جو اس زمانے میں ایک قسم کی گھاس تھی کہا تھا کہ اس گھاس کو ڈال دیا جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہے کہ سارے جسم کو ڈھانپنا وہی ہے۔ میرے بھائیوں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روزے سے تھے، افطار کے لیے کھانا حاضر کیا گیا۔ اسی موقع پر آپ کو حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ یاد آ گئے، کہنے لگے کہ حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، جبکہ وہ مجھ سے بہتر تھے، لیکن ان کو کفن دینے کی صرف ایک چادر میسر تھی اور وہ بھی ناکافی۔ اگر سر کو چھپایا جاتا تو پیر کھل جاتا اور پیر کو چھپایا جاتا تو سر کھل جاتا۔ پھر دنیا ہم پر کھول دی گئی اور ہمیں اس بات کا اندیشہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں دیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ کہہ کر زار و قطار رونے لگے اور افطار کرنا چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام میں غالباً سب سے مالدار اور اللہ کے راستے میں بڑے سخی فیاض شخص کا دنیاوی نعمتوں کے بارے میں یہ خوف، اندیشہ، ڈر ہر عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والے تمام صاحب ایمان کے لیے لمحے فکریہ سچنے کا مقام ہے۔ انہیں تمام باتوں میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ مولا کریم سے دعا ہو کہ رب العالمین ہمیں اور پوری ملت اسلامیہ کو صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ رب العالمین ہم تجھ سے اپنے اس پیارے ملک میں امن و امان کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ جو بھی اس ملک کو فتنہ فساد کا گڑھ بنانا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ان ظالموں کو لا علاج بیماریوں میں مبتلا کر دے۔ اے اللہ جیسا کہ کل ہم نے ہندوستان کی سب سے بڑی ایوان میں دیکھا کہ کنور دانش کو بھاجپا کی پارلیمنٹ میں پورے ہندوستان کی سب سے بڑی پارلیمان میں ان کو اگرواد، دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا کیا گالیاں دے رہے ہیں اور ان کے جو سانسد ہیں اس پر کھکھی اڑا رہے ہیں، ہنسی اڑا رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ ہم تجھ سے اپنے اس پیارے ملک میں امن و امان کی دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى الله عز وجل أكبر۔